تو ہم علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں ابن حجر رحمہ اللہ کی تطبیق جو انہوں نے حدیث نمبر 83 اور اس پر قائم کردہ باب الفتیہ وہو واقف علی الدابہ وغیرہ کے درمیان تطبیق دی تھی، اس پر اعتراض کیا ہے۔ حالانکہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی توجیہ اور مناسبت بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عینی رحمہ اللہ کا اعتراض درست نہیں ہے۔ عینی صاحب رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت و بصیرت اور اس حدیث پر باب کی تطبیق بیان کرنے میں درستگی پر نہیں رہے، واللہ عالم بالصواب۔ ابھی ہم نے جیسا ذکر کیا کہ علماء احناف نے دم کو فرض قرار دیا ہے 10 ذوالحجہ کے دن اگر چاروں کاموں میں ترتیب الٹ ہو جائے۔ یہ بات لکھ لیں، نوٹ کر لی جائے۔ محلہ کے اندر المحلہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 264 اور 265 میں ابن حزم رحمہ اللہ نے بڑا کھل کر اس موقف کو رد کیا ہے کہ جو دم کہتے ہیں ترتیب الٹ ہو جائے، جو دم کے قائل ہیں، رد کرتے ہوئے سب سے آخر میں لکھتے ہیں کل هذه الاقوال فی غایت الفساد لأنها كلها دعاویہ بلا دلیل لا من قرآن ولا من سنہ ولا من قیاس ولا من رأی سدید۔ اللہ اکبر۔ یعنی احناف نے جو تقدیم و تاخیر کی وجہ سے دم لازم قرار دیا ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ سنت سے، نہ قیاس سے، نہ ہی اس پر کوئی درست رائے ہے۔ ابن عباس کا قول جو احناف نے دلیل پیش کی وہ ضعیف ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ نے محلہ میں اس کو غیر ثابت قرار دیا ہے۔ امام ابن عبد البر نے التمہید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 227 میں اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اس پر نقد کیا ہے۔ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی حافظہ اللہ الجامع الکامل والے ان کی کتاب ہے المنۃ الکبریٰ فی شرح سنن صغریٰ للبیہقی، امام بیہقی رحمہ اللہ کی سنن صغریٰ پر شیخ صاحب حافظہ اللہ نے ایک مفصل شرح لکھی ہے المنۃ الکبریٰ کے نام سے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 267 سے 275 تک۔ اسی مسئلہ میں تمام مذاہب کے دلائل و براہین اور ان کے اختلافات کو نقل کر کے ان کا رد کیا ہے اور راجح اسی بات کو قرار دیا ہے کہ اگر ذوالحجہ کے دن تقدیم و تاخیر ہو جائے تو اس پر کوئی دم لازم نہیں آئے گا، اور یہی بات راجح ہے۔ یہاں پر ایک اور بات، سنن ابی داود حدیث نمبر 2567 میں ایک صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاؤں کی پشتوں کو منبر پکڑنے سے، منبر بنانے سے منع فرمایا ہے۔ تو اب اس حدیث سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی جانور پر تو جانور کی پشت کو منبر بنانے سے منع قرار دیا گیا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ ممانعت تب ہے جب جانور کی پشت کو غیر ضروری گفتگو کے لیے منبر کی طرح استعمال کیا جائے، تب منع ہے۔